آج سے ہزاروں سال پہلے انسان رات کے آسمان کو دیکھ کر حیران ہوتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ یہ چمکتے ستارے، یہ روشن سورج اور یہ چلتی ہوئی چاند کیا ہیں؟ کچھ انہیں دیوتا سمجھتے تھے، کچھ ان کے پیچھے کہانیاں بناتے تھے، لیکن پھر آئی وحی جو اندھیروں کو روشنی میں بدل گئی۔ یہ ہے فرام میتھس ٹو میریکل، دی اسٹوری آف سولر سسٹم ان اسلام اینڈ سائنس۔ پرانی تہذیبوں نے آسمان کو سمجھنے کی کوشش کی۔ کسی نے سورج کو خدا کہا، کسی نے چاند کو نظر کا دیوتا، لیکن وہ سب اندازے تھے، حقیقت سے دور۔ انسان کے پاس ٹیلیسکوپ نہیں تھا، لیکن کیوریوسٹی ضرور تھی، اور یہی سوچ آخر کار انہیں ایک نئی حقیقت تک لے گئی، ایک نظام، ایک سسٹم جسے ہم کہتے ہیں سولر سسٹم۔ قرآن نے 1400 سال پہلے وہ باتیں بتائیں جو سائنس نے بعد میں ثابت کیں۔ اللہ نے فرمایا، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ اور سورج اپنے ایک مقرر راستے پر چلتا ہے، یہ اس زبردست علم والے اللہ کا تقدیر کا نظام ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ سورج ایک فکسڈ آربٹ میں چل رہا ہے، اور آج ناسا کے سائنٹسٹ یہی کہتے ہیں کہ سورج اپنے ایکسس کے ساتھ ساتھ ملکی وے گلیکسی کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ مسلم علماء اور سائنٹسٹس جیسے البیرونی، ابن سینا اور ابن الہیثم نے آسمان کے رازوں کو سمجھنے کے لیے علم کا سفر شروع کیا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ دنیا گول ہے، اور یہ آسمان صرف ستاروں کا جھنڈ نہیں بلکہ ایک نظام ہے، ایک سسٹم جہاں ہر چیز اپنی جگہ پر مستقل ہے۔ قرآن نے کہا، کُلٌّ فِی فَلَکٍ یسبحون۔ ترجمہ، ہر ایک سورج، چاند، ستارہ اپنے دائرے میں تیر رہا ہے، یعنی پورا نظام کائنات ایک ڈیوائن آرڈر میں ہے۔ نہ کوئی ٹکراتا ہے اور نہ کوئی رکتا ہے۔ پھر سائنس نے قرآن کے بیان کی تصدیق کی۔ گیلیلیو نے ٹیلیسکوپ سے دیکھا کہ سورج کے گرد گرہ چکر لگا رہے ہیں۔ نیوٹن نے گریویٹی کا قانون سمجھایا، اور آئنسٹین نے وقت اور اسپیس کے راز کھول دیے۔ لیکن ہر علم کے پیچھے ایک بات برقرار رہی کہ یہ سب ایک پرفیکٹ ڈیزائن کا حصہ ہے، ایک نظام جو بنا خالق کے ممکن نہیں تھا۔ سورج صرف روشنی کا ذریعہ نہیں، زندگی کا سبب ہے۔ اگر سورج ذرا سا قریب ہوتا تو زمین جل جاتی، اگر ذرا دور ہوتا تو سب کچھ جم جاتا۔ یعنی ہر پلانیٹ، ہر آربٹ، ہر روٹیشن ایک پرفیکٹ بیلنس میں ہے، جسے قرآن تقدیر کہتا ہے۔ سورج سے دوری کے حساب سے ہمارا نظام یوں ہے: مرکری، وینس، ارتھ، مارس، جوپیٹر، سیٹرن، یورینس، نیپچون، اور پہلے پلوٹو بھی تھا۔ سائنس کے مطابق جوپیٹر نے کئی اسٹرائیڈز کو زمین سے ٹکرانے سے روکا۔ جیسے اللہ کا قدرتی حفاظتی نظام ہو، ہر پلانیٹ اپنی آربٹ میں گھوم رہا ہے،
اور قرآن کی بات دوبارہ سچ ہوتی ہے، کل فی فلک یسبحون۔ آج سائنس اسپیس پروبس بھیج کر سورج تک پہنچ رہی ہے، مگر اسلام نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ سب اللہ کے نظام کا حصہ ہے۔ سورہ الملک میں لکھا ہے، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت۔ اس نے 7 آسمان پیدا کیے ایک کے اوپر ایک، اور تم رحمان کے پیدا کیے ہوئے نظام میں کوئی خرابی نہیں پاؤ گے، یعنی ہر چیز پرفیکٹ بیلنس میں ہے، چاہے وہ سورج ہو، چاند ہو یا سٹینڈ کے چکر لگاتے رنگز۔ قرآن نے ہمیں بتایا، سائنس نے اسے سمجھایا، اور دونوں مل کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ کائنات ایک خدا کے حکم سے چل رہی ہے۔ فرام میتھس ٹو میریکلز، یہ کہانی انسان کے علم سے زیادہ اس کے ایمان کی گواہی ہے۔